تو یہ اس پارلیمنٹ کے وجود کو خطرے کی بات کر رہی ہیں. اسی پر ہم مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت سیاست تجزیہ کار ہیں میاں عتیق صاحب, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی راولپنڈی چیمبر آف کامرس, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میاں عتیق صاحب. جی وعلیکم السلام. میاں عتیق صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ابھی تک ہمارے جتنے وزیر ہیں, وفاقی وزراء, سب کے سب انہیں یہ علم ہے کہ ریاست کا وجود ضروری ہے یا پارلیمنٹ کا, اور پارلیمنٹ کو کس کس چیز سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے ان کو؟ جیسا کہ آپ نے خود ابھی کہا کہ ان کی نظر میں پارلیمنٹ کا وجود ریاست کے وجود سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو سب سٹینڈنگ ہے وہ چلتی ہی صرف اور صرف پارلیمنٹ کے سر پہ ہے. وہ وزیر اسی لیے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ ہیں اور پارلیمنٹ کے بہاف پر وہ وزیر ہیں. اب جہاں تک یہ کل کا فردوس عاشق عوان نے بڑا بلنٹلی یہ کہا, میں اس کو یہ سمجھوں گا کہ جب کسی کو کوئی زخم آتا ہے, کوئی چوٹ آتی ہے, تو وہ تکلیف بالکل اپنی ظاہر کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ جو اپنی تکلیف ظاہر کی ہے اس کی مطابقت انہوں نے ڈرون حملوں کے ساتھ رکھی ہے. یعنی کہ اگر حکومت جاتی ہے تو ان کو خیال یہ آتا ہے کہ یہ ڈرون حملوں کی طرح ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے خود کہا, اس وقت ہمارے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, تقریباً 40,000 لوگ آج تک بے گناہ, بالکل جو تاریخ میں کہیں پر کسی دوسرے ملک میں, دنیا میں, کسی خطے میں, کسی جگہ پر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. اتنی بڑی ہماری عوام کا ایک حصہ جو ہے وہ بالکل بلا وجہ وہ دنیا سے جا چکا ہے. اور میں اس کو اس طریقے سے لوں گا کہ صرف اور صرف ڈرون حملوں کی وجہ سے ہمارا ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے مکمل طور پر, اور عام لوگ اس وقت میں بدحالی کی طرف جا رہے ہیں. لوگوں کو صنعتیں ہماری بند ہو رہی ہیں, لوگوں کا روزگار خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے, ملک کی حالات دن بدن خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان کی توجہ بالکل اس طرف نہیں جا رہی ہے کہ جو مسائل عوام کو ہیں, بالکل جو مسائل عوام کو درپیش ہیں اس طرف دھیان بالکل نہیں ہے. جی بالکل, ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے. اب دیکھیے, آج ہی ایک نیا اعلان ہو گیا کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے. اس وقت میں ملک میں جتنی قلت ہر چیز کی پائی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ چند ہاتھ, چند لوگ, چند خاندان اس سے زیادہ پیسہ کما سکیں, اور اس پیسے کو وہ باہر لے کر جائیں اور وہ اپنی نسلوں کے لیے رکھیں, نہ کہ وہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس سے جو لوگ ملک میں ہیں, ملک سے باہر ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ ملک میں لگائیں اور ملک میں خوشحالی آئے. بالکل. اچھا میاں صاحب, آپ کے خیال سے کرپشن ایسی اور کون سی وجوہات ہیں جس نے پارلیمنٹ کو ابھی تک, جب سے یہ منتخب جمہوری حکومت جو ہے یہ وجود میں آئی ہے, پارلیمنٹ کو غیر فعال ادارہ بنائے؟ کیونکہ یہ تو خود اپنی پاس کردہ قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکی یہ پارلیمنٹ, جس کے وجود کو ابھی خطرات لاحق ہیں اور جس کے بارے میں کافی کنسرن ہیں تمام وزراء جو اس وقت حکومتی وزراء ہیں. تو آپ کے خیال سے کیوں اب یہ غیر فعال بنی رہی اور مین وجوہات کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے جی کہ حکومت یہ جو بھی اتنا عرصہ گزار چکی ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کی شیئرنگ کی بیسس پہ چلتے رہے ہیں. اس میں چاہے تو اگر دیکھا جائے کچھ انڈیویجولز ہیں, کچھ جماعتیں ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کے مفاد مشترکہ ہیں, انہوں نے کبھی بھی عام آدمی کا بالکل خیال نہیں کیا. یہاں تک کہ جب کوئی قانون بھی بنایا جاتا ہے ہمارے ملک میں, بالخصوص اس حکومت میں, پچھلے دور میں آپ دیکھیے بہت سے قانون بنائے گئے, وہ جن کے اوپر قانون لاگو کیا جاتا ہے ان سے قطعی طور پر کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا, ان سے کسی قسم کی مشاورت نہیں کی جاتی. پھر بعد میں ان کو یا تو اس قانون میں کوئی ترامیم کرنی پڑتی ہیں اور یا پھر اس کو واپس لینا پڑتا ہے. جی میاں صاحب, آپ کے خیال سے کیا کون منہ توڑے گا ان لوگوں کا جو پاکستان کو ناکام ریاست قرار دلوانے کے در پہ ہیں؟ وہ بیرونی مداخلت کون ختم کرے گا, اور جو جس بیرونی ایجنڈے پر ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں لوگ, جو ہیلپنگ ہینڈز ہیں, انہیں بے نقاب کون کرے گا؟ دیکھیے جی, یہ تو جب ہم کہتے ہیں کہ نکارہ بج چکا ہے, آواز اٹھ چکی ہے, لوگ متحد ہو رہے ہیں, اور بالخصوص جو ہماری نوجوان نسل ہے جن کے آنے والا فیوچر وہ ہمارے اس ملک کے ساتھ ہے, انہیں اپنے فیوچر کی بہتری کے لیے آگے آنا پڑے گا, اور ابھی وہ آگے آ رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف ہماری موجودہ حکومت
بلکہ دوسرے بھی جو لوگ جو پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، یہ جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں ان کو اپنی سیٹوں کا، اپنے عہدوں کا بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ لاحق ہو گیا۔ میاں عتیق صاحب بہت شکریہ رائل نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ ناظرین سے تجزیہ کار تھے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی راولپنڈی چیمبر آف کامرس میاں عتیق صاحب و خیالات